بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی اسماء الحسنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سارے ہی نام اچھے ہیں، کیونکہ خود اللہ نے ان کو فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم ان ناموں کے ذریعے سے، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اللہ نے خود اپنے ناموں کے ساتھ اپنی ذات کو پکارنے کا، اپنی ذات کو پکارنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کو پکارو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ۔ تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے۔ اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا بھی اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ جب اللہ رب العالمین اپنے نام کو قبول فرمائیں گے، اپنا نام اللہ کو سنیں گے کہ میرا بندہ میرے نام سے، میرے اچھے اچھے ناموں سے مجھے پکار رہا ہے، تو اللہ رب العالمین خوش ہو کے اس بندے کی دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ انسان یکسوئی کے ساتھ ان ناموں کو پکارے، ان کو یاد کرے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر بھی نوازیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے گا، یعنی ایک کم 100 نام یاد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی مصیبت پریشانی آئے ہم اللہ کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے یاد کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری پریشانی کو دور فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے، 16واں نام ہے القہار۔ القہار کا مطلب ہے قہر والا، غلبے والا۔ ہر چیز کے اوپر غلبہ، ہر چیز کے اوپر حاوی اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز کے اوپر غلبہ اللہ ہی کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا غلبہ نہیں ہے۔ وہ اللہ ایسی قہر والی، غلبے والی ذات ہے کہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ قہار ہے، ہر ایک کے اوپر اس کا غلبہ ہے۔ بڑے بڑے جابر حکمران، بڑی بڑی حکومتوں والے، بڑی بڑی سلطنوں والے، لیکن سب کی سب سلطنتیں، سب کی قوتیں اس کے آگے ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے قد و قامت والے جو یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ کون؟ رب۔ ہم نہیں مانتے رب کو، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ لیکن جب اللہ کی عذاب کا کوڑا برسا، اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم دیا، اس نے ہوا نکالی ایک بیل کے نتھنے کے برابر، چھوٹا سا سوراخ کیا، وہ ہوا اتنی بے قابو ہوئی جس فرشتے کے جو فرشتہ اس ہوا کے اوپر مقرر ہے اس سے بے قابو ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جب بڑی بڑی قد و قامت والے اور بڑے بڑے طاقت والے جن کو اپنی طاقت قوت کے اوپر ناز تھا، جب اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، تھوڑی سی ہوا اللہ نے نکالی، لیکن اللہ رب العالمین نے سب کو تہس نہس کر دیا، سب کو ملیا میٹ کر دیا، اور فرمایا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں، ایسے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس لیے اللہ کا غلبہ ہر ایک کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین قہر والے ہیں، غلبے والے ہیں۔ تو اللہ کا نام ہے، صفاتی نام القہار۔ القہار کے بہت سارے فوائد اور اوصاف علماء کرام نے لکھے ہیں، نقل کیے ہیں۔ ان میں سے 9 فائدے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی حاجت کی وجہ سے پریشان ہو، کسی مشکل کے اندر ہو، تو وہ اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھ کر وہ 100 بار یا قہارو پڑھے، 100 بار یا قہارو پڑھے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ العزیز اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کی حاجت اللہ رب العالمین پوری فرما دیں گے۔ گھر میں بیٹھ جائے یا مسجد میں بیٹھ کے اپنے سر کو ننگا کر دے، سر کو ننگا کر کے سین کے اندر، مسجد کے سین میں یا گھر کے سین میں بیٹھ کر یہ 100 بار پڑھے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا القہارو 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 پڑھے، روزانہ اس کا معمول بنا لے۔ بہت جلدی اللہ رب العالمین اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے، اس کی مشکل کو حل کر دیں گے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، جو آدمی اشراق کی نماز سورج نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد ہوتی ہے، اشراق کے 4 نفل پڑھے، اور اس کے بعد سجدہ میں جا کے 7 بار یا قہارو پڑھے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو غنی فرما دیں گے، مالی فراوانی فرما دیں گے۔ جو آدمی اس کو فقر و فاقہ کی شکایت ہے، رزق میں تنگی کی شکایت ہے،
تو وہ یہ معمول بنا لے کہ اشراق کے 4 نفل پڑھے اور اس کے بعد سجدے میں جا کے یا قہار 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلدی اللہ رب العالمین اس کو مالدار کر دیں گے، اس کے رزق کے اندر فراوانی نصیب فرما دیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، جس آدمی کو ہر وقت اپنے دشمن سے خطرہ رہتا ہو تو وہ سورج کے نکلنے کے وقت اور رات کے آخری حصے میں 2 وقت میں، یعنی سورج جب نکل رہا ہو طلوع آفتاب کے وقت اور رات کے آخری حصے میں دشمنوں کی ہلاکت کے لیے 100 بار یہ دعا پڑھے، 100 بار یہ دعا پڑھے۔ لیکن اس کو ناجائز جگہ پہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ناجائز جگہ پہ کرے گا تو الٹا اپنا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس عمل کو کرنے سے پہلے کسی مفتی صاحب سے ضرور اس کی اجازت لے لیں، اپنا مسئلہ بیان کر کے ان سے اجازت لے کر پھر یہ عمل کرنا چاہیے۔ عمل کیا ہے کہ یا جبارو یا قہارو یا ذل بطش الشدید، یا جبارو یا قہارو یا ذل بطش الشدید، اس کے بعد یہ کہے 100 بار یہ پڑھنا ہے، خذ حقی ممن ظلمنی وعدا، خذ حقی ممن ظلمنی وعدا، خذ حقی ممن ظلمنی وعدا۔ اس کے بعد یہ پڑھے، یعنی 3 بار یا 7 بار یہ پڑھ لے، پہلے 100 بار یہ دعا پڑھے، یا جبارو یا قہارو یا ذل بطش الشدید، اس کے بعد 3 بار یا 7 بار یہ پڑھے، یہ دعا مانگے، خذ حقی ممن ظلمنی وعدا۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ کثرت سے جو آدمی یا قہار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل سے دنیا کی محبت اور دنیا کی علاوہ بہت اللہ کے علاوہ جس چیز کی محبت اس کے دل میں ہے، اللہ رب العالمین اس کی غیر اللہ کی محبت کو نکال دیں گے اور اللہ رب العالمین اس آدمی کو دشمن کے اوپر غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ اور 5واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر جو آدمی ایسا ہے کہ جو مرد ہے لیکن اپنی بیوی کے پاس جانے کے اوپر قادر نہیں ہے، بندش مردمی کا مریض ہے، اس مریض کے لیے انتہائی مؤثر عمل ہے کہ چینی کا برتن لے کر اس کے اوپر یا جبارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا پھر القہار وہ کم از کم 41 بار لکھیں، لکھ کر وہ اس کو دھو کر پلائیں، 41 دن پلائیں، انشاءاللہ العزیز وہ آدمی عورت کے اوپر قادر ہو جائے گا، اور بندش مردمی کا جو عمل ہے، جو اس کی مرض ہے، اللہ رب العالمین اس سے اس کو نجات نصیب فرما دیں گے۔ انتہائی مجرب عمل ہے وہ، جو ان کے بعض اوقات جادو کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے آدمی وہ قادر نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے اس کی اس بیماری کو دور فرما دیں گے، جو سحر ہے، جادو ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ اپنی عورت کے اوپر قادر نہیں ہو رہا، اللہ رب العالمین اس سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ اور چھٹا عمل ہے کہ جو آدمی دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے، تو وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھتا رہے، یا قہار کو کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے، اللہ رب العالمین دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دیں گے اور اللہ رب العالمین اپنی ذات کی محبت اس کے دل میں پیدا فرما دیں گے اور ایمان بالخیر اس کو نصیب فرمائیں گے، یعنی خاتمہ اس کا ایمان کے اوپر ہوگا، خیر کے ساتھ اس کا خاتمہ نصیب فرمائیں گے اس کو، اور ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور 7واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو آدمی کسی ظالم سے ڈرتا ہے، مظلوم ہے، تو وہ اس اسم کو فرض نماز کے بعد 306 بار پڑھا کرے، اللہ رب العالمین اس کو اس ظالم کے ظلم سے امن و امان نصیب فرمائیں گے اور دشمن کے اوپر اللہ رب العالمین اس کو غلبہ نصیب فرمائیں گے، اس کا حاکم جو ہے وہ اس کے اوپر مہربان ہو جائے گا اور خوف دل سے اللہ رب العالمین ختم فرما دیں گے۔ 306 بار ہر فرض نماز کے بعد یا قہارو پڑھتا رہے۔ 8واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی مشکل کے اندر اس اسم کو 100 بار پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کی مشکل کو حل فرما دیں گے۔ کوئی بھی مشکل آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، 100 بار پڑھیں، صبح شام 100 بار پڑھ لے، زیادہ بہتر ہے، یا قہارو، اللہ رب العالمین بہت جلدی اس کی حاجات کو پورا فرما دیں گے، مشکل کو حل کر دیں گے۔ اور اس کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے دشمن کو مغلوب کرنا چاہتا ہے تو دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے فرض اور سنت کے درمیان، فجر کی فرض اور سنت کے درمیان 100 بار یا قہارو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلدی اللہ رب العالمین اس کے دشمن کو مغلوب فرما دیں گے اور اللہ رب العالمین اس کو اپنے دشمن کے اوپر غالب کر دیں گے۔ لیکن دشمن کے بارے میں کوئی بھی عمل کرنا ہو
تو بظاہر کسی مستند عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے اس کی اجازت ضرور لے لیا کریں تاکہ بجائے فائدے کے نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اسماء حسنہ کے ذریعہ سے فائدہ حاصل کرنے کی اور اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔